بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہا اما بعد ناظرین، ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن و دل کے اوپر جو کیفیت طاری ہے آج شوال المعظم کے اس سانحہ عظیم کے اوپر کہ جس کو ہم انہدام جنت البقیع کے نام سے یاد کرتے ہیں، یوم انہدام جنت البقیع۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ صرف حق دشمنی، ائمہ دشمنی، اہل بیت دشمنی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو اس شکل میں ہمارے سامنے پایا جا رہا ہے۔ کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اس طریقے کے افراد ہیں کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام سے بغض و عداوت و کینہ اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، یہ ہر دور میں ان کے اوپر مصیبتیں ڈھاتے آئے ہیں، آفتیں ڈھاتے آئے ہیں، ورنہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو جانتے ہیں، اتنا بڑا عالم اسلام آخر آواز کیوں نہیں اٹھاتا کہ جنت البقیع میں وہ قبریں ویران کیوں پڑی ہوئی ہیں جو ائمہ علیہ السلام کی ہیں، بنت رسول اکرم کی مزار ہے، جناب ام البنین کی مزار ہے، کئی صحابہ کا مزار ہے کہ جو وہاں پر پایا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر آخر زمانہ خاموش کیوں ہے؟ ہم اپنے ولی، اپنے ایک عالم، اپنے ایک بزرگ، اپنے ایک شیخ، ان کی قبروں کا بھی احترام کس انداز سے کرتے ہیں؟ ہم سے مراد تمام عالم اسلام کس قدر کرتا ہے؟ لیکن ان کی کیفیت کہ اتنا بڑا عالم اسلام اور وہ سعودی عرب کے تھوڑے سے مسلمانوں سے آخر اتنا خوف زدہ کیوں ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھانے پہ ڈر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً سب خاموش ہیں، نہیں، بہت سے واقعاً حق پسند ہیں کہ جو اس سلسلے میں زبانیں کھول رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مشاعر الہیہ سے ان کو کیا بغض ہے، جبکہ قرآن مجید ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب یہ ایک فرما چکا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے شعائر الہیہ کی تعظیم۔ یہ شعائر الہیہ نہیں ہے تو کیا ہیں؟ کہ جو خون ہے، گوشت ہیں، پوست ہیں سرکار ختمی مرتبت کا، جن کے انداز، جن کی روش، جن کے کردار کو دیکھ کر خود نبی کریم کی یاد آتی ہے۔ اور نبی کریم کا یاد آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی یاد کا دل میں اجاگر ہونا، تو جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے ہم یاد الہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، آخر ان کے مزار کو ویران رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور نہ صرف مزار کو ویران رکھنا بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کو ان کے مزار کے قریب نہ جانے دینا، ان کے مزار کے نزدیک نہ جانے دینا، بندشیں لگانا، رکاوٹیں لگانا، اور ساتھ میں یہ کہنا کہ اگر یہ جاتے ہو تو یہ شرک پرستی ہے اور یہ بدعت پرستی ہے، فلاں ہے۔ حضرات، سن 1926 کے اس ایک فتنے نے کہ جو نجد کی بنیاد کے اوپر عالم وجود میں آیا، نجدیوں کے ذریعے محمد ابن عبد الوہاب، اس کے فتوے کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ بنیاد اگر دیکھا جائے تو ابن تیمیہ نے ڈالی، محمد ابن عبد الوہاب نے اس کے اس فتوے کو مہمیز کر دیا اور آگے بڑھ گیا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے
یہ قبریں منہدم کی۔ سب سے پہلے اس نے جنت مالا کی بربادی کی، جناب حمزہ کی قبر بربادی کی، شہدائے احد کی قبریں برباد کی، پھر اس کے بعد وہ اس جنت البقیع کے مزار کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ ان گنبدوں سے انہیں کیا ڈر لگ رہا ہے؟ ان مکانات سے، ان عمارتوں سے انہیں کیا ڈر لگ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج روضہ امام حسین علیہ السلام انہیں کھٹک رہا ہے، روضہ امام رضا علیہ السلام انہیں کھٹک رہا ہے، روضہ سامرہ ان کو کھٹک رہا ہے، یعنی امامین کاظمین علیہ السلام ان کا روضہ۔ یہ سارے مزار جو ائمہ اطہار کے ہیں کہ جو مرجع خلائق ہیں، جہاں پہنچ کر انسان اپنی عقیدت کی جبینیں خم کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی معرفت میں ایک اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ان مزارات کو نہ جانے انہیں کیوں کھل رہا ہے۔ خود رہتے ہیں آرام دہ محل میں، خود رہتے ہیں عیش و آرائش کے ساتھ۔ یہ جتنے شاہان ہیں، یہ جتنے ملک ہیں، یہ جتنے اپنے کو حرمین شریفین کا بہت بڑا پاسبان بتا رہے ہیں، ان کی کیفیت اور اتنی حد تک گر جانا، اس حد تک گر جانا کہ اب امام حرم مکہ اور وہ خطبے میں یہ بات کہے کہ سنت نبی کو اتباع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اسرائیل سے ہم ہاتھ ملائیں اور اس کے ساتھ ایک نرم رویہ اور ایک نرم گوشہ اختیار کریں۔ وہ اسرائیل، وہ اس کے افراد کہ جنہوں نے بزرگوں کو چھوڑیے بچوں کو بھی قتل کرنا اپنا شیوا بنا رکھا ہے، مسلم بچوں کو قتل کرنا، جنہوں نے غزہ کے اوپر اس طریقے کی آفتیں ڈھائی ہوئی ہیں، ڈھا رہے ہیں، جنہوں نے بہیمانہ قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان سے یہ مسلمان ہاتھ ملانے کے لیے کہہ رہا ہے، امام ہاتھ ملانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعنی جب انسان کا باطن اتنا مردہ ہو چکا ہو کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر وہ ڈھونگ بچا صرف اس کے پاس ہے اسلام کا، اسلام واقعی ہے ہی نہیں۔ ہم سب کے سب محزون ہیں، ہم سب کے سب اس دن کو احتجاج کا دن کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کسی بھی طریقے سے کسی قیمت کے اوپر قربانی دے کر کے آج ہم اس عمارت کو کھڑی کر دیتے، لیکن کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ایک حکومت کے ہاتھ میں ہے، ایک ملک کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہم اس طریقے سے کم اقدام نہیں کر سکتے کہ خود کو وہاں پر اس طریقے سے پہنچا کر کے تعمیرات کی منزل میں اپنے کو مہمیز کر سکیں۔ لیکن کیا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں کہ ان تعمیرات کو کیا جائے، ان مکانات کو بنایا جائے، ان روضوں کو بنایا جائے، ان قبور کے اوپر سایہ قائم کیا جائے؟ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے 8 شوال انہدام یوم البقیع کا دن جو ہے، اس دن کو احتجاج کا دن نام دیا ہوا ہے، اور ہم باقاعدہ اپنے تمام ان افراد سے کہ جن کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے، جن کے اندر تھوڑی بہت رمق انسانیت ہے، ان سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آواز بے آواز ملائیے اور کوشش کیجئے کہ ان حکومت کے اہلکاروں سے ہم یہ انعام کے طور پر چاہے کہہ لیجیے ایک عطیے کے طور پر ہم ایک کم سے کم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مزار، ائمہ اطہار کا مزار، اس کی تعمیر ہو جائے، اس کے اوپر صاحبان ہو جائے۔ اور یاد رہے، ہم اس وقت تک بولتے رہیں گے، اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک یہ تعمیرات نہیں ہو جاتی، اس سے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک ہمارا سرپرست ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ اگر آپ نہیں سنتے تو وہ تو ہماری سنے گا ہی انشاءاللہ۔ لہذا ہم بارگاہ الہی میں بھی مناجات کرتے ہیں، اور ان سعودی مملکت کے حکمراں جتنے ہیں ان سے بھی تقاضا کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے ان رہبروں سے، ان کے توسط سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کوشش کریں، ہم جتنے اس جگہ پر رہنے والے عالم اسلام کے پیروکار ہیں، شیعہ مذہب کے ہوں یا سنی مذہب کے ہوں، یہ سب تقاضا مند ہیں کہ ان مشاعر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ یہ حکومت کے افراد،
حکومت سے بات کریں، سعودیہ کی حکومت سے بات کر کے اس کی تعمیر کا انتظام کریں۔ جو بھی ہم لوگوں سے امکانات ہیں ہم ہر طریقے سے حاضر ہیں، اس کے لیے ہم اپنی جان تک بیچ کر اس کی تعمیر کے لیے اپنے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بے شک چاہتے ہیں، اور ہماری روح اذیت میں مبتلا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قبریں ویران پڑی ہوئی ہیں، ان کی قبریں اجڑی ہوئی ہیں، تو ہماری روح اذیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ ہماری روحانی اس درد کا علاج اسی میں ہے کہ ان کے مزارات تعمیر ہوں، اور ہم سب کو ان کے یہاں پہنچ کر کے اپنی مناجات، اپنے دعائیں بارگاہ احادیت میں رکھنے کا موقع عنایت ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ تعمیر کے سلسلے میں حکومت بھی کوشش کرے، اور ہم بھی کوشاں ہیں کہ عالم اسلام کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سب مملکت سعودیہ عربیہ سے تقاضا کریں کہ جلد سے جلد روضے تعمیر کرائے جائیں، جلد سے جلد ان مزارات کو واقعی ان کے اوپر سایہ قائم کیا جائے، اور ایک شاندار انداز جو ہونا چاہیے، شایان شان جو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے دیکھیے آپ کی غلطی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ کی ان غلطیوں کا نتیجہ جو آپ نے کیا ہوا ہے انہدام کی صورت میں، اور ان کو شرک کہہ کر، ان کو بدعت کہہ کر، آج نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ گنبد خضرا کے اوپر بھی یہ جو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس طریقے سے نیوز چینل کہہ رہا ہے کہ میزائل سے حملہ کیا جائے، فلاں کیا جائے، یہ کیفیت یوں ہی آ رہی ہے۔ آپ کے ایک اقدام کی بدولت دوسروں کو یہ موقع مل رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی متوجہ ہوں، اس لیے کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت آپ کا بھی سیوا ہونا چاہیے، اور ان کا خیال آپ کو بھی رکھنا چاہیے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں بارگاہ احادیت میں، پروردگار ہماری اس مناجات کو قبولیت کا شرف عطا فرما، پروردگار ہم سب کو، ہمارے قلوب کو شادماں فرما، جلد سے جلد تعمیرات کے انتظامات کو فراہم کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔